جس کی فکر کے نتیجے میں کیمسٹری آج یہاں تک پہنچی، ان کو امام جعفر صادق علیہ السلام ساتھ اس کے کہ مادی علوم کی تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ اکثر ان کے تحقیقات میں انہوں نے ہائپوتھیسس جس کو کہتے ہیں، جو بیس رہتی ہے تحقیق کرنے کے لیے، جو ایک جملہ ہوتا ہے جس کی بیسس کے اوپر تحقیق کو کیا جاتا ہے، کہتے ہیں قال سیدی، میرے سید نے مجھ سے یہ کہا. یعنی مادی علوم کی طرف تعلیم دیتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں اے جابر دیکھو تم اخلاص نیت کو کامل طور پر اس کی رعایت کرنا، اخلاص کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا، کیونکہ اگر تم اخلاص رکھتے ہو، پیورٹی رکھتے ہو نیت میں، اپنے انٹینٹ میں، تو شیطان کا تمہارے سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ وہ مخلصین کو چھو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اس کو مخلص بندوں کو بہکانے کی طاقت نہیں دی ہے، اور پھر قرآن میں اس سے بھی کہلوایا ہے کہ دیکھو میں مخلصین کو نہیں بہکا سکتا. تو قرآن میں اللہ نے بھی اجازت نہیں دی، اور شیطان کو یہ بولتے ہوئے بھی قرآن میں ذکر کیا کہ میں مخلصین کو نہیں بہکاؤں گا، کیونکہ نہیں بہکا سکتا. تو تعلیم ہو رہی ہے کہ دیکھو تم اگر اپنے اخلاص کو باقی رکھ لو، تم اپنی نیت کو باقی رکھ لو، تو تم کو شیطان سے کوئی سروکار نہیں ہے. اگر شیطان سے نجات مل جائے تو انسان کیا نہیں ہو جائے گا بتلائیے. مادی علوم میں بھی، میٹیریل سائنسز میں بھی اس کا دماغ کتنا تیز کام کرے گا، کسی بھی شعبے میں اس کا، کیونکہ ہر انسان کو شیطان لگا ہوا ہے. اور اگر غیر مومن کو تحقیق کرنا پڑتی ہے تو وہ شیطان کے ساتھ تحقیق کرتا ہے. اگر مومن حقیقی ہے تو وہ تحقیق کرتا ہے بغیر شیطان کے وسوسے کے. تو اب بتائیے یہ کہاں رہے گا، وہ کہاں رہے گا؟ چھ نسبت خاکرہ با عالم پاک نہیں ہو جائے گا. 2 جنریشن 4 جنریشن کی ایسی گروتھ کو آپ امیجن کر لیجئے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کیا یہ قرآن کا وعدہ پورا نہیں ہوگا؟ تم بالادست ہو، اعلیٰ ہو اگر تم مومن ہو. الاسلام یعلو لا یعلی علیہ، روایت میں، یہ اس سے پہلے جو پڑھا تھا قرآن کی آیت تھی. اسلام پر کوئی چیز غلبہ نہیں کر سکتی، اسلام ہر چیز پر غلبہ کر سکتا ہے، کیونکہ شیطان کے وسوسوں سے ٹکرانے کا سلیقہ سکھاتا ہے. اور جب یہ سلیقہ پاک ازواج کے ذریعے سے، پاک رہبران کے ذریعے سے، پاک ائمہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے تو اس کا نتیجہ 100% پیورٹی کا یہ رہتا ہے، بغیر کوئی ملاوٹ میں، بغیر کوئی کمی کے ہم تک پہنچ رہی ہے. 1400 سال 1200 سال کوئی معنی نہیں رکھتے، پیور چیز کہیں کے اوپر بھی کمزور نہیں پڑتی. تو جو چیز ہم کو ملی ہے وہ پیور ملی ہے. اس پیور چیز کی اگر ہم قدردانی کرتے ہوتے، ہمارے پیور ایمان کی قدردانی کرتے ہوتے، دین جو خود صراط مستقیم ہے اس میں اور کوئی راستہ ڈھونڈ کر اس کو صراط مستقیم نہ بنائے ہوتے، شارٹ کٹ کے اوپر شارٹ کٹ دین میں نہ مارتے ہوتے، تو یہ آج ہماری جو حالت ہے وہ نہ ہوتی. قرآن کہتا ہے تم انہیں ایک سمجھتے ہو، یہ ان کے دل بٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ عقل سے کام لینے والی قوم نہیں ہے. یہ رسول کے مخالف لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم انہیں ایک سمجھتے ہو، ان کے دل تو بٹے ہوئے ہیں. یہ اس لیے کہ عقل سے کام لینے والی قوم نہیں ہے. آج بتلائیے ہمارے دل کتنے بٹے ہوئے ہیں. ہم میں سے ایک جو گفتگو کرتا ہے وہ دوسرا وہ گفتگو نہیں کرتا. ہر آدمی کو دین میں بولنے کا حق ہے، چاہے دلیل رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. بات اگر اچھی ہے تو بہت اچھی ہے، تو پھر ائمہ کے قول کے خلاف جائے، قرآن کے قول کے خلاف جائے تو بولے نہیں وہ عقیدے میں نہیں آتی. عقیدے میں اچھی اچھی باتیں ہونی چاہیے. تو ائمہ کو اور قرآن کو بھی عقیدے کے دائرے سے ہم نے باہر کر دیا. 3 اسباب بیان کرتے ہیں غلو کے ائمہ اپنی احادیث میں، کہ لوگ جو غلو کرتے ہیں، ہم کو اپنے حد سے آگے بڑھا دیتے ہیں، ان کی
کیا وجوہات ہیں؟ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا جہل اور اپنی ذہن میں جو کچھ آئے اس کو صحیح سمجھنا. سبحان اللہ. ایک ان کا جہل اور جو کچھ ان کے ذہن میں آتا ہے اس کو صحیح سمجھنا، یعنی دلیل کی کھوج نہیں کرنا. دوسرے جو لوگ تاریخ میں غلو کیے ہیں، مالی منفعت، پیسے کمانے کی خواہش دین سے، اس میں انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے غلو کیا. تیسرے شدت کی محبت، جس میں ائمہ فرماتے ہیں جس طرح یہود نے شدت کی محبت کرتے ہوئے عزیر کو ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا، جس طریقے سے شدت کی محبت کرتے ہوئے نصرانیوں نے، کرسچینز نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، اسی طرح ہمارے پاس بھی کچھ ایسے لوگ رہیں گے کہ جو شدت کی محبت کی طرف سے ہمارے بارے میں اسی قسم کی گفتگو کریں گے، اور ہم ان سے پوری طرح سے بری ہیں. خدا ان پر لعنت کرے. اور پھر ائمہ نے بتلایا ہے کہ یہ غلو کے نتیجے کیا ہوتے ہیں. دو نتیجے بتلائے ہیں. ایک کہ یہ لوگ اللہ کی عظمت کو چھوٹا کر دیتے ہیں. اجتماع میں جب یصغرون عظمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی عظمت کو چھوٹا کر دیتے ہیں. اللہ کی عظمت جب چھوٹی ہو جاتی ہے تو وہ بندوں کے جیسا نظر آنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے بندوں کو بھی اس کے لیول تک لا چکے ہیں. تو وہ لیسا کا مثل ہی شے، وہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی اور کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی اس کے جیسی. وہ بلندی خدا کی جب کم ہو جاتی ہے تو خود بخود اس کے واجبات کی ویلیو بھی گھٹ جاتی ہے. تو دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عظمت خدا گرتی ہے، دوسرے واجبات خدا چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس پر عمل کم ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس آج موجود ہیں اور بڑھ رہے ہیں. آج اگر ہم یہ نہیں بولیں، نہیں سمجھائیں، تو ائمہ کی پوری تعلیمات ایک طرف ہو کر رہ جائے گی، اور ائمہ کو ہم اس طریقے سے لفظی طور پر بڑا بول کر اپنے آپ کو کمزور کرتے جائیں گے. سبحان اللہ. ایک ٹیچر کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے تعلیمات پر عمل کیا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ اس کی کتنی بھی تعریف کیجئے، ایک حقیقی استاد تبھی خوش ہوگا جب جو آپ نے اس سے سیکھا ہے وہ آپ اگر صحیح طریقے سے اس کے سامنے پیش کر دیں، یا اس میں بھی ایک چار چاند لگا کر اس کو پیش کریں. اس کو دلی خوشی ہوتی ہے کہ میری محنت چیز ہوئی. ہم جن ائمہ کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اپنا خون دے کر اس فکر کو سینچا ہے. انہوں نے زبانی تعلیمات نہیں دیے، انہوں نے اپنے خون سے اس فکر کو، وہ فکر جو آخرت کو بنیاد بناتی ہے، آخرت کو جو فکر بنیاد بناتی ہے، انہوں نے اپنے خون سے اس فکر کو سینچا ہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ وہ پوری طریقے سے خدا میں فنا تھے. وہ اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ جس کو خدا میں رہنا نہ آتا ہو، جو خدا میں ہو جاتا ہے اس کو خدا اور خدا کی شان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. تو جب کچھ اور خدا کی شان کے علاوہ نظر نہیں آتا تو پھر اپنے خوف کی کیا فکر. آپ بتلائیے کوئی امام حسین سے ہٹ کر کربلا کا سفر کر سکتا تھا؟ کوئی امام حسین سے ہٹ کر کربلا کا سفر کر سکتا تھا؟ معلوم رکھتے ہوئے کہ خطرے کیسے ہوں گے، جانتے ہوئے کہ دشمن کس قسم کا ہے، اس کے باوجود امام اس چیز کو قبول کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں. بات بالکل واضح ہے. خدا کی بزرگی کے سامنے امام حسین کو کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی تھی. یہ کربلا کو کربلا کرتی ہے.
کربلا کو جو لوگ سمجھتے ہیں ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جس میں ایک بادشاہ نے دوسرے کو اس عنوان سے قتل کر دیا کہ وہ بھی چاہتا تھا کہ حکومت لے لے، یہ ایک لیول کا انٹرپریٹیشن کرنے والے کرتے رہے۔ کربلا کو جو کربلا کرتی ہے وہ امام حسین کی فکر، علی الاسلامی السلام اذ بلیت الامت برائم مثل یزید، اسلام کو ہم کو خدا حافظی کر دینا پڑے گا اگر امت پر یزید جیسا آ کر حکمرانی کرنا شروع کر دے، جو نظریہ بدل ڈالے، آخرت کی طرف رخ کرنے والے دین کو دنیا کی طرف موڑ ڈالے۔ جو دین انسان عجب ہو جاتی ہے انسان کی فکر جب آخرت سے جڑ جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب آخرت سے جڑ جاتی ہے تو انسان کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ میرے اچھائی کا نتیجہ مجھے یہاں ملے یا نہ ملے۔ تو کئی ایسے کام کہ جو انسان یہاں کی دنیاوی اچھائی کے لیے کرتا ہے، اور کئی ایسے کام کہ جس کے اندر اس دنیا میں اس کا نتیجہ نہیں ملنے والا ہے۔ مومن اور کافر کو ٹھہرا دیجئے، کافر ہرگز وہ کام نہیں کرے گا اور اپنی کوششوں کو وہی دائرے میں رکھے گا کہ جس میں دنیاوی منفعت حاصل ہو جاتی ہے۔ مومن کو رکھیے، وہ بھی کام کرے گا جس میں دنیاوی منفعت حاصل ہو جاتی ہے، وہ بھی کام کرے گا کہ جس میں دنیاوی منفعت حاصل نہ ہو، کیونکہ جانتا ہے قیامت میں وہ چھوٹا عمل بھی ترک ہونے والا نہیں ہے۔ تو وہ کام پورا ایک راستہ بن جاتا ہے ان کاموں کا کہ جس میں دنیا میں نتیجہ ملنے والا اس فرد کو نہیں ہے۔ کربلا میں جو شہید ہوئے ان کو دنیاوی کیا ملا؟ دنیاوی کیا ملا؟ تکلیف، زحمت، پیاس، مگر پھر بھی اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ انسان کے دو کردار ہوتے ہیں، ایک جو دنیا کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، پھر دنیا حسنۃ، دنیا میں اچھائی مل جائے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، لیکن ساتھ میں آخرت کی بھی اچھائی نہ چھوٹے۔ یہ دو اچھائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لیے کہا گیا ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ ہم نے اس طرح تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے کہ جو اپنی دنیاوی منفعت کو بھی نہیں ترک کرتی اور نہ ہی اخروی منفعت سے غافل ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ حجت بن جائے دونوں پر۔ ایک اچھا موقع ہے ہماری کمیونٹی کے لیے۔ حیدرآباد ایک بڑا شہر ہے اور حیدرآباد میں تشیع کی فکر بہت زیادہ پرانی ہے۔ نام حیدرآباد سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیادیں کس فکر کی، کس مکتب کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ایسے شہر میں اگر ہم ایک اچھی مثال بن جائیں دوسروں کے لیے کہ یہ وہ قوم ہے کہ دنیا اور آخرت کو دونوں کو لے کر چلتی ہے، نظر آخرت پر رکھ کر دنیا کے بھی کام کرتی ہے، نظر آخرت پر رکھ کر بھی دنیا کے کام کرتی ہے، اور وہ کام جو آخرت کے لیے مخصوص ہے ان کو بھی ترک نہیں کرتی، تو ہم کیسی امت بن سکتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے لائی گئی ہے، لوگوں کے منفعت کے لیے۔ تم اچھائی کی طرف حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ قرآن کیا ہے؟ ہم کیا نہیں بن سکتے؟ اگر ہم نہیں بن سکتے تو کون بن سکتا ہے؟ ہم کیا وہ امت بن نہیں سکتے جو اچھائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے اور اللہ پر شدت سے ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزارے؟ اور اگر ہم نہیں کر سکتے